اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کربلا دستور حیات ہے، اس کی یہ 8ویں نشست ہے جس میں ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 پر کلام فرما رہے ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں، اعلیٰ فرماتے ہیں اور رسول نے عرض کی اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا دیا، یعنی کہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، اسے چھوڑ دیا۔ یہ کن کے بارے میں کلام ہو رہا ہے؟ یہ ان کے بارے میں کلام ہو رہا ہے جن کے بارے میں اللہ کو فرما رہا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جسے رب سے ملنے کی امید نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑیں گے۔ اور مختلف جگہ پہ مختلف مفسرین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ رسول رب سے عرض کرے گا، رسول رب سے عرض کریں گے۔ ماضی کا صیغہ بھی لکھا ہے بہت سے لوگوں نے مستقبل کا صیغہ بھی لکھا ہے۔ ماضی کے صیغے میں حضور نے عرض کر دی، جنہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر فرض کر لیتے ہیں اس کلام الہیہ کے اندر مستقبل کا صیغہ ہے، یہ مفسرین کی رائے ہے، یہ میری کوئی رائے نہیں ہے اپنی ذاتی، یہ مفسرین کا احوال بتا رہا ہوں۔ اگر فرض کر لیتے ہیں مستقبل کا صیغہ ہے تو وہاں پر تو کافروں کی شکایت نہیں ہوگی، جس کی شکایت ہوگی وہ مسلمین ہوں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کبھی کسی غم کو بیان نہیں کیا، جو پتھر کھائے، جو لطیفے اٹھائے، جو طائف گئے، جو مصیبتیں، جو پانڈے بچھائے گئے، جو اوجڑی پھینکی گئی، جو گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا، جو اوباش لوگوں نے اونٹ پٹانگ رکھی، یعنی کہ دعوت البشیرہ سے دیکھا، اور 13 سال تک پکی زندگی میں جو کچھ ہوا اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لب پر شکایت کا جملہ لے کر نہیں آیا، جو کچھ ہوتا آپ کے پاس آپ کے لب پہ شکایت نہیں تھی، جب شکایت کا جملہ لکھا۔ اب اگر رسول عرض کرے گا تو جس کے بارے میں عرض کرے گا نا وہ لوگ ہوں گے جس نے کلمہ تو پڑھ لیا ہوگا لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان نہیں دیا، ان کے لائے ہوئے کتاب پہ توجہ نہیں کی، تب ان کے بارے میں عرض ہوگی۔ اور خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کی بہترین نیکی قرآن شریف کو دیکھ کے پڑھنا ہے۔ جو امتی قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے وہ سب سے بہترین عبادت ہے، اور سب سے زیادہ متقی شخص، پرہیزگار شخص، عبادت گزار شخص وہ ہے جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے۔ قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے سب سے زیادہ عبادت ہے، اور قرآن کو بھول جانا، چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کو بھلا دینا، اسے چھوڑ دینا، اس سے صرف نظر کر لینا، آنکھ بچا لینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہے، کیا ہے؟ آرزو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، حضور یہ چاہتے ہیں کہ ایک سورت ہے قرآن کی جو ہر امتی کے سینے میں اتارتا، وہ سورت سورہ ملک، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ آقا علیہ السلام چاہتے ہیں میں وہ سورت کو ہر امتی کے سینے میں اتار دوں۔ آج یہ آرزو ہے حضور نبی کی زندگی۔ اگر اس آرزو کے مطابق دیکھا جائے تو 30-40% لوگ ہوں گے جنہیں سورہ ملک یاد ہوگی، باقی ہماری بڑی تعداد وہ ہے مسلمانوں کی جنہیں سورہ ملک یاد ہے۔ یہ آرزو رسول اللہ کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس حدیث کو سن کر، اس حدیث کو سننے کے بعد حضور نبی کریم کی محبت میں اگر یہ سورہ ملک وہ شخص یاد کر لے، یہ 30 آیتوں کو وہ شخص یاد کر لے، تو جو اس نے اب یاد کر لیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی آرزو کو پورا کیا۔ اور جب آپ کسی کے دل کی آرزو کو پورا کرتے ہیں تو سب دل کی صرف آرزو پوری نہیں کرتے، اسے راضی کرتے ہیں۔ اور جب آپ راضی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف نبی علیہ السلام کو راضی نہیں کرتے، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو آپ کا یہ یاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بنے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا کا سبب بن جائے اور اللہ سے راضی ہو جائے گا، تو اس کے بعد اب کوئی وجہ نہیں رہتی۔ جس سے رب راضی ہو اسے بخش دیتا ہے، جس سے رب راضی ہو اسے بخش دیتا ہے، کوئی وجہ بنتی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں بنتی۔ تو بس اگر آپ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام باتیں جس سے آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ خود راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے
فاتبعونی، یہ ہوگی حکم اللہ۔ تو یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، وہ چاہتا ہے آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور شان کا عالم یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں میں۔ بایزید بستامی سلطان العارفین، بڑے اللہ کے ولی کامل، جنہیں سیدنا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی صحبت ملی، اتنے بڑے اللہ کے ولی، وہ ایک دن اپنے راستے پر جا رہے تھے، جس گلی سے وہ جا رہے تھے گلی کے دوسرے کونے سے ایک گناہگار شخص آ رہا ہے، ایک طرف بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار آ رہا ہے، دوسری طرف بہت بڑا گنہگار آ رہا ہے۔ گنہگار نے کسی سے پوچھا یہ کون آ رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے ولی باعث مستامی ہے۔ وہ فوراً پیچھے دیوار سے لگ گیا، وہ شخص دیوار سے لگ گیا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، وہ جا رہے ہیں، دیوار سے لگ گیا راستہ دینے کی غرض سے، اور ایک نظر اٹھا کر محبت سے دیکھا کہ یہ ہیں عبائد مستامی، جن کا میں نے نام سنا ہوا تھا۔ گناہگار آدمی کبھی ان کی محفل میں تو گیا نہیں، نام سنا ہوا تھا، تو ایک نظر اٹھا کے دیکھا کہ اچھا یہ ہے عبائد مستامی، محبت کی ایک نظر کی، عبائد مستامی چلے گئے، وقت گزرا، اس کا انتقال ہوا۔ انتقال جب ہو گیا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ میں جب اپنے رب کے روبرو پہنچا تو رب نے کہا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ میں نے اللہ سے سوال کیا مالک الملک مجھے کس امر پہ بخشا؟ میں تو بہت ہی گناہگار فاسق و فاجر آدمی ہوں، کہ تو نے میرے باعزید کو محبت کی ایک نظر سے دیکھا جانا، اس دیکھنے کی وجہ سے سبحان اللہ، باعزید مستامی کو ایک نظر دیکھا، محبت کی، اللہ نے بخش دیا۔ اب سوچیں جو باعزید کو ایک نظر دیکھے اللہ اسے بخش دے، اور باعزید جس کے دربار میں سانس لینے کو بے ادبی سمجھے، جس کے مواجہ کے سامنے اپنی سانس روک لے، جس کے ادب اور احترام میں باعزید وہ کام کرنا ہے کہ مطلب اتنی عزت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ ہے اس ذات کا، تو اس کو ایک نظر دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ وہ میرے اور آپ کے آقا وہ عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات گرامی، جب عالم کیا ہوگا جب باعزید کو ایک نظر دیکھنے سے یہ مقام ملتا ہے کہ اللہ سے بخش دیتا ہے۔ تو جس نے رسول خدا ہم کو کلمے کی حالت میں، چاہے وہ وحشی بن حرب کیوں نہ ہو، اگر اس کو دیکھ لیا تو پھر مقام کیا ہوگا اس کا، اس کی منزل کیا ہوگی؟ اب یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ صحابہ جہنم میں جائیں گے اور انہوں نے غداری کی اور ایسا کیا ویسا کیا، نہیں، جس نے ایک نظر دیکھ لیا نا اور اس کے اوپر حضور نبی کریم کی رحمت کی نظر ہو گئی، تو بس جس کی نگاہ رب جس پر پڑ گئی ہے، جسے دربار میں شرف باریابی مل گیا، وحشی بن حرب آیا تھا نا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد۔ اس نے بتایا کہ میں وحشی ہوں اور میں نے آپ کا چچا کا کلیجہ جو ہے نکال کے نیزہ مارا تھا، نکال کے چبا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، وہ ساری بات انہوں نے سنی، وہ سارا آج کا منظر دوبارہ سنا۔ چچا سے ایسی محبت فرماتے تھے کہ 70 بار نماز جنازہ پڑھی چچا کی، 70 بار نماز جنازہ پڑھی۔ جب کسی کی پڑھتے تو حضور حضرت حمزہ کی ساتھ رکھ کے پڑھتے، 70 بار نماز جنازہ پڑھی سب جاتے۔ حضور کا ایمان لے آیا، آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد اللہ تجھے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ میں تجھے کوئی سزا دینا نہیں چاہتا، لیکن مجھے اپنے چچا سے بہت محبت ہے، تو بس میری نظروں سے دور ہو جا، تو جب مجھے میرے سامنے آئے گا تو مجھے میرے چچا یاد آئے گا، بس اس لیے دور ہو جا۔ تو جب تک آقا علیہ السلام حیات میں مدینہ نہیں آیا، لیکن جب نبی کریم نے پردہ کر لیا نا، مدینہ آیا، اور صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمہ قذاب کو قتل کرنے والا شخص، یہ وحشی بن حرب، یہ وحشی بن حرب مسلمہ قذاب کو قتل کرنے والا شخص، اگر اس نے حمزہ کو قتل کیا ایمان لانے کے بعد، اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور اسلام کی سب سے بڑی جنگ وہ مسلمہ قذاب تھا، جنگ یمامہ لڑی ہے، تو وہاں پر اس نے اس کو قتل کیا۔ کہ حضور کو ایک نظر دیکھ لینا تو پچھلے سارے خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا حمزہ کا قتل کوئی چھوٹی گناہ تھا؟ لیکن نہیں، معاف ہو گیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھا۔
بس بندہ مسلمان ہو اور ایک نظر کرم ہو اس کے اوپر تو اس کا معاملہ دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنے والے پر اللہ کا انعام دیکھیں آپ، یہ تو دیکھنے والے کا اللہ نے جیسے آپ ہوتے نا دولہا کے سر سے اتارتے ہیں صدقہ اور بانٹ دیتے ہیں، اسی طرح سے اس کائنات کے دو عالم جو دولہا ہے نا، جو تاجدار ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب دو عالم کے تاجدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا معاملہ یہ ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ جس نے ان کے چہرے کو دیکھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، چہرے مبارکہ کو دیکھا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ اب یہ بات یہاں رکی نہیں، جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا اللہ نے اسے بخشا، پھر اس کے بعد جس نے اس چہرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بخشا، اور اس کے بعد جس نے اس دیکھنے والے کو دیکھا اللہ نے اسے بخشا، کیونکہ اس نے اس کا چہرہ دیکھا ہے جس کے چہرے کی آنکھوں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جنہوں نے رسول اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا ہے۔ تو اسی لیے ایک رسول کو دیکھنے کی وجہ سے صحابی بخشا گیا، صحابی کی آنکھوں کو دیکھا تابعین بخش گئے، اور تابعین کا چہرہ وہ آنکھیں دیکھنے کی وجہ سے کہ اس نے وہ آنکھیں دیکھی ہیں۔ تابعین بیچ میں میڈیم ہے، تبع تابعین اور صحابہ کے درمیان، کہ اس نے وہ چہرہ وہ آنکھیں دیکھی بیچ والے نے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، تو یہ بھی بخشا ہوا ہے، اب جو اسے نکلے گا وہ بھی بخشا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ حضور کے چہرے مبارکہ کا صدقہ ہے۔ اللہ نے 3 نسلیں بخش دی، بانٹ دی بخشش 3 نسلوں پہ، جو انہیں دیکھ لے گا وہ سب بخشے جائیں گے۔ یہ چہرہ مقدس کا عالم ہے، چہرے کو دیکھنے کا، لیکن خوف و خشیت کا عالم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہم پریشان ہیں۔ آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، آج امت نے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، آج امت نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، سنت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج امت نے بڑی بے وفائی کی ہے۔ رسول کا ذکر ہوتا ہے، امت نہیں ہوتی، حضور کا ذکر ہوتا ہے اور امت ہوتی نہیں ہے۔ کرکٹ میچ ہوتا ہے، ہزاروں کا جب مجموعہ اسٹیڈیم میں لگا ہوتا ہے، روڈ پہ لوگ پینا فلیکس لگا کر ہزاروں لوگ دیکھنے تماشائی کھڑے جاتے ہیں، بڑے بڑے اسکرین لگتے ہیں، لیکن افسوس جمعے کے خطبے میں بھی امت نہیں آتی، امت جمعے کے خطبے میں نہیں آتی۔ یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے کہ جب تمہارے محبوب کا ذکر ہو تو تم نہ پہنچو، جس سے تمہیں امید ہے کل شفاعت کی، آج اس کے ذکر خیر میں تم موجود نہیں ہو۔ یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بے وفائی ہے جس کا اندازہ ہمیں یہاں ہو نہیں رہا، کل وہاں ہوگا، یہ کل وہاں ہوگا بے وفائی کا اندازہ۔ نبی علیہ السلام کی امت پر گرانے کی آیت گزری، آیتیں اتر رہی ہیں، مستقل اتر رہی ہیں، تو آقا علیہ السلام مدینہ شریف کا وقت ہے، آقا علیہ السلام چلے گئے، یہ غار میں جا کر عبادت کرنے لگے، رونے لگے، عبادت کرنے لگے، دیا داری کرنے لگے، دن اور رات سر سجدے میں رکھ دیا، اٹھا لیے رہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں سجدے میں۔ اب یہاں صحابہ کرام پریشان ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ آقا علیہ السلام کے غلام پریشان ہیں کہ حضور کہاں چلے گئے۔ اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، غلام ڈھونڈ رہے ہیں، غلام ڈھونڈ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو۔ یہ غلام پریشان ہے کہ وہ محبوب چلے کہاں گئے، ایک نماز میں نہیں، دوسری نماز میں نہیں، تیسری نماز میں نہیں، چوتھی نماز میں نہیں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہ مدینے میں ڈھونڈا، مدینے کے گرد و نواح میں دیکھا، کسی کو خبر ہی نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ آقا علیہ السلام گئے کہاں پر ہیں، خبر نہیں، پتہ نہیں۔ اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں پہاڑوں میں، صحراؤں میں، غاروں میں، کہاں ملیں گے آقا علیہ السلام۔ اب جو عشاق ہیں ان کا دل تڑپ رہا ہے، پر کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا، وہ پریشان ہے، کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی۔ اب یہ جو سوچا نا تو اور زیادہ ہو رہا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 30ویں دن کے بعد ایک جنگلوں میں گئے تو وہاں دیکھا ایک چراوا بکری چرا رہا ہے، اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے محبوب کو دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں تمہارے محبوب کو تو جانتا نہیں۔ تو نے کسی اجنبی کو اس علاقے میں دیکھا ہے؟ اب سوال کیا تو نے کسی اجنبی کو اس علاقے میں دیکھا ہے؟ نہیں مجھے پتا تو نہیں، لیکن ہاں پتا ہے اتنا میں جانتا ہوں کہ 3 دن سے کوئی بندہ ہے جو اس پہاڑی کے اوپر غار میں بیٹھا رو رہا ہے،
جس کے رونے کی وجہ سے جب اس کے رونے کی آواز آتی ہے تو میری بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور اس کے ساتھ مل کر رونا شروع کر دیتی ہیں. میں پریشان ہوں لیکن میری بکریوں کا 3 دن سے یہی معاملہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا بس وہی تو ہمارے محبوب ہیں جو ہمارے غم میں غاروں میں چھپ کے رو رہے ہیں. پہنچے صحابہ کو طلب ہوئی, پہنچے. جب پہنچے نا وہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. اب آقا علیہ السلام سیدھے سر نہیں اٹھا رہے, حضور سر نہیں اٹھا رہے, حضور نے سر سیدھے میں رکھ دیا, اٹھا دیا اور صرف اتنے کلام فرمایا کہ مجھے بھی امت کے لیے اتنی مشقت والی آیت آئی ہے, اتنی مشقتوں والی آیتیں آئی ہیں کہ میری امت اس بات کو اٹھا نہیں سکتی. یہ بات فرمائی اور سیدھے انتظار ہوتا ہوتا ہے. مدینے میں اطلاع دی گئی, ابو بکر عمر عثمان علی تو ساتھ تھے, یہ پوری رہتے سارا قافلہ ساتھ تھا, کچھ لوگ کچھ اور صحابہ ساتھ تھے. خاتون جنت کو اطلاع دی گئی. ابو بکر کے کہنے سے نہیں اٹھے, عمر کے کہنے سے نہیں اٹھے, عثمان کے کہنے سے نہیں اٹھے, علی کے کہنے سے نہیں اٹھے, تو حسنین کریمین کو بلایا گیا, خاتون جنت کو بلایا گیا. اب رسول خدا نے سر نہیں اٹھایا, خاتون جنت آ گئی. خاتون جنت آئی اور آنے کے بعد بابا جان سے کہا بابا سر اٹھائیے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا, میں سر اس وقت نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری امت کے معاملے میں رحم نہیں فرمائے گا. میں سر نہیں اٹھاؤں گا. وہ رو رہے, زاروں قطار رو رہے اور سر نہیں اٹھا رہے. خاتون میں جنت میں تھوڑی دیر سوچ اور سوچنے کے بعد کہنے لگے اے صدیق اکبر کہ آپ امت کے بوڑھوں پہ اپنی جان کو قربان کرتے ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا دیکھیے رسول اللہ کی عادت ہے, کیا آپ امت کے بوڑھوں پہ جان قربان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا علی کیا آپ امت کے جوانوں پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اے حسنین کریمین کیا امت کے بچوں پہ تم اپنی جان قربان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کرتا ہوں. اب دیکھیں صدیق اکبر سے کہا بوڑھوں پہ اپنی جان قربان کرتے ہو, جو امت کے جتنے بوڑھے ہیں صدیق اکبر کی جان, جتنے جوان ہیں اس پہ عمر علی مرتضیٰ کی جان, جتنے بچے اس پہ حسنین کریمین کی جان. اور کیا کہنا چاہیے کہ میں اپنی جان امت کی ساری عورتوں پر قربان کرتا ہوں. اب یہاں بوڑھے جوان اور بچوں کی تخصیص نہیں دیتی, تخصیص الگ الگ نہیں کیا کہ بوڑھوں کے لیے الگ, جوانوں کے لیے الگ اور بچوں کے لیے الگ, لڑکیوں کے لیے الگ نہیں. کائنات کی تمام عورتوں پہ میں اپنی جان قربان کرتی ہوں. اے اللہ ہماری اس جان کا فدیہ اس عمر کے سب کی قبول فرما اور میرے بابا پہ رحم فرما. ویسے بس اتنا کہنا تھا, سیدہ کا ہاتھ اٹھا کے اتنا سی دعا کرنی تھی کہ فوراً جبریل امین وہی لے کر آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے آپ سیدہ کی بات مان لیں اور سر اٹھا لیں, جیسا فاطمہ کہتی ہیں اللہ ویسا فرما دے گا. اللہ ویسا فرمائے گا جیسا فاطمہ چاہتا ہے. امت کے معاملے میں ایک فاطمہ کے بدلے میں اللہ امت کو بخش دے, اللہ امت کو بخش دے. وہ نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے, وہ شاید جگر ہے مصطفیٰ ہے. وہ عالم ان کا یہ ہے کہ اللہ بھی ان کی رکھتا ہے. اتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اتنی محبت کرتا ہے کہ جو فاطمہ کے ساتھ برائی کرے کافر ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے, اور جو سیدہ کے ساتھ ظلم کرے برائی کرے ان پر ان کی آج پر اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا. اللہ اس کو غضبناک ہوتا ہے, اس کے ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. 5 سال کی تھی خاتون جنت, 5 سال کی. کیا عمر ہوتی ہے 5 سال کا؟ بچپنا. 5 سال کا گھر سے باہر تھا. مکے کا واقعہ تھا. ابھی نبی علیہ السلام کی ابتدائی دن ابو جہل نے خاتون جنت کو دیکھا, فاطمہ کو دیکھا, کھیل رہی تھی. غصے میں ایک تھپڑ حضرت سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ مار دیا. ابو جہل نے ایک تھپڑ فاطمہ کے چہرے پہ مار دیا. اتنی تیز تھپڑ مارا کہ بچی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ان پہ جنہوں نے صبر اور استقامت دکھائی اس دین کے معاملے میں. آج ہم سے تو پڑھ کے صبر نہیں ہوتا. انہوں نے تو کھا کر تھپڑ کیسے صبر کیا ہوگا. روٹی بھی کرائی. 5 سال کی مخدومہ کائنات شہزادی کونین روٹی بھی کرائی.
اور آنے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ بابا جان مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا. والد محترم نے کہا بیٹا جاؤ کعبے کے اندر ابو سفیان بیٹھے ان کو اس بات کی شکایت. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. آپ سب کو پتا ہے 8 ہجری کے قریب وہ ایمان لے کر آئے ہیں فتح مکہ سے کچھ ایام پہلے. تو وہ سب ایمان لے کر نہیں آئے تھے. لیکن جب سیدہ گئی نا تو نسب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بنو ہاشم اور بنو امیہ 2 سگے بھائی ہیں. ہاشم کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ. بنو امیہ کی اولاد میں ابو سفیان. امیہ کے بیٹے ہوتے ہیں ابو سفیان اور ہاشم کے پر ہوتے ہیں نبی علیہ السلام. تو نسب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اٹھ کے گئے اور ابو جہل کو گریبان سے پکڑا. ابو جہل کو گریبان سے پکڑا اور ابو جہل کو گریبان سے پکڑنے کے بعد ابو جہل پر آپ نے کہا کہ بیٹا تم اب اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے تم اس کے منہ پر تھپڑ مارو. کہنے لگے اب تم اپنے ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑ مارو اور اپنا بدلہ لے لو. اگر اس نے کچھ کیا تو میں یہاں کھڑا. ابو سفیان سردار قریش میں سے جب یہ منظر دیکھا نا تو اس جلال کی کیفیت ابو سفیان کی اس غصے کی کیفیت کو ابو جہل خاموش ہو گیا. یہ واقعہ تو ہو گیا. آ کر اپنے بابا جان کو بتا دیا, سارا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن دیکھیں اب اس واقعے کے کئیوں سال کے بعد ہجرت ہوئی. ہجرت کے بعد 2 سال کے بعد بدر کا واقعہ. بدر میں نبی علیہ السلام نکلے تھے ابو سفیان کے لشکر کے لیے کہ وہ مال لے کر آ رہے وہ مال لے کر آ رہے مشرکین کا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کی حیثیت رکھتا ہے. تو وہ اس مال کو لینے نکلے تھے. وہ تجارتی قافلہ اس کے لیے گئے تھے. اللہ نے ابو سفیان کو بچا لیا اور ابو جہل کو جب پتہ لگ گیا وہ اس کو بچانے کے لیے آیا, اس قافلے کو بچانے کے لیے آیا, پتہ لگ گیا بہت دور تھا کہ بعد میں اب یہ ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے راستے سے مکہ پہنچ جائے گا, محفوظ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ان کے ہاتھ نہیں لگا, نکل گیا, بچ گیا. اب واپس چلو, سارے مکے لگے واپس چلو. مگر نہیں, اب تو جو ہے نا مدینے والوں کو بھی باندھ کے لے کے چلیں گے. اب تو مدینے والوں کو بھی باندھ کے لے کے چلیں گے. یہ جو آرزو ہے نا اس کی, یہ اس کے مرنے کی آرزو ہے, وہ اس کی موت کی جو کھینچ کے لائے گا. نہیں اب تو میں جو ہے نا آج اپنا انتقام پورا کر. آج گئے اور ابو جہل قتل ہوا 2 بچوں کے ہاتھ. 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ ابو جہل قتل ہو گیا. ابو جہل کا ہی قتل ہونا وہ امر شامل ہے کہ اس نے سیدہ کے ساتھ جو بدسلوکی کی جو تھپڑ مارا تھا اس کے مقابلے میں ابو سفیان کا بچ جانا اس امر کا کہ اس نے سیدہ کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کیا تھا. اور اللہ نے اس محبت و شفقت کی وجہ سے اسے پھنسایا نہیں بلکہ اسے ایمان کی دولت دے کے بچا لیا. تو ایمان کی دولت دے کے جو بچانا ہے نا وہ یہی بچانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبت اہل بیت عطا فرمائے, محبت اہل بیت عطا فرمائے. خاتون جنت کا عالم ایسا ہے, ان کی روحانی شخصیت ایسی ہے کہ جب کائنات بنی نہیں نا, مطلب کائنات میں آدم علیہ السلام نے قدم رنجا نہیں فرمائے اس زمین پر, ابھی جنت میں, تو مائی ہوا کہنے لگی. آئینہ دیکھنے کے بعد نا ہر شخص کو لگتا ہے کہ میں سب. تو مائی ہوا نے آدم سے کہا کہ اے آدم, اللہ نے اس پوری کائنات کے اندر جو سب سے حسین مخلوق بنائی ہے نا وہ میں اور دو. مائی ہوا نے کہا اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ ہاتھ پکڑ کے لے کر جاؤ اور سرخ یاقوت کا ایک محل ہے, اس کا دروازہ کھول کے دکھاؤ. اس دروازے پر خوبصورت سے ایک تخت ہے, اس تخت پر ایک خوبصورت حور سی کوئی خاتون, کوئی لڑکی بیٹھی ہے.
دکھایا گیا. پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں آپ کی اولادوں میں پیدا ہوگی، یہ فاطمہ بنت محمد ہے، یہ دنیا کی حور ہے، یہ دنیا کی حور ہے، یہ دنیا کی حور ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اب یہ یاقوتی دروازہ کھولا. انہوں نے کہا یہ حسین کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسین ان کا. پوچھا سوال کیا ان کا شوہر کون ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا ان کے شوہر کو جانا چاہتے ہو؟ یاقوتی دروازہ کھولو. جبریل نے کھولا اللہ کے حکم سے، جو دیکھا وہاں پر ایک حسین نوجوان بیٹھا، ایک حسین و جمیل نوجوان بیٹھا. کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے اولاد میں ہوگا، یہ علی المرتضیٰ. سبحان اللہ. تو جب جنت بنی، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اس وقت بھی اپنے محل میں جا گزری تھے، کیونکہ جو ان کی توبہ ہوئی ہے نا وہ 5 نام پر ہوئی ہے. انہوں نے جب دیکھا نا بِخَمْسَةٍ تُخْفِي بِهَا الْفَوَائِدُ الْحَتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَأَبْنَاهُمَا الْفَاطِمَةِ. کسی کی پریشانی ختم ہوتی ہے نا تو ان پجتن کے نام کے صدقے سے، ان کے نام کے صدقے سے، ان کی مشکلات کے صدقے سے. ان کا نام ایسا مبارک ہے کہ جب پوری تختی بن گئی نا، پوری کشتی بن گئی علیہ السلام کی، اور ساری تختیاں اس کے اندر لگ گئی، تو 5 تختیوں کی جگہ رہ گئی. تو 5 تختیاں جنت سے آئی تھی. وہ ایک رسول اللہ کے نام کی، ایک علی المرتضیٰ کے نام کی، ایک سیدہ کے نام کی، ایک حسن حسین کے نام کی. وہ 5 لگی تو وہ 5 تختیاں لگی تو مکمل ہوئی. یہ تمام انبیاء کے نام کی، یعنی سوالات اس میں پٹھے لگے ہیں، لیکن اس میں جب وہ لگی تو کشتی مکمل ہو گئی. اب وہ کشتی پار لے گئی. تو بس جہاں پر بھی ان کا نام ہوگا، جہاں پر ان کا ذکر ہوگا، جہاں پر ان کی یاد ہوگی، جس دل میں ان کی محبت ہوگی وہ پار لگے گا، جس میں نہیں ہوگی وہ بیکار لگے گا. سیدہ بس ایک جملہ کہ آپ کا پردے کا مقام جس کے بارے میں بات فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہربان، وہ سیدہ جس کا آنچل بھی چاند ستاروں میں آسمانوں نے نہیں دیکھا، کبھی رات کے اندھیرے میں کھلے صحن میں نہیں آئی، جب ہوتی تو پردہ ہی کرتی. تو وہ مقام ہے سیدہ کا، وہ خاتون کا مقام ہے. تو آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اور اللہ نے عرضی قبول کر کے آپ کے ساتھ جو معاملہ فرمایا، جو معاملہ اللہ نے آپ کے ساتھ فرمایا، کیا معاملہ فرمایا؟ معاملہ یہ فرمایا کہ اللہ نے ساری کائنات کی روح قبض کرنے کی جو ذمہ داری ہے، روح نکالنے کی، جان دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ اسرائیل السلام پر ہے. لیکن جب سیدہ کی باری آئی تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ڈائریکٹلی خود سیدہ کی روح قبض کی ہے، اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے. یہ ہے کہ سیدہ کی حرمت و پردے کا اہتمام، یہ ہے سیدہ کا، یہ سیدہ کا مقام، وہ نہیں آئے. تو جب اتنا پردے کا مقام، اسی لیے اہل سنت جب نام لیتے ہیں تو سر جھکا کرتے ہیں، ادب کے ساتھ لیتے ہیں. لیکن جب وہ سیدہ نے دنیا سے رخصت کر پردہ کر لیا اور رخصت ہو گئی، یہ 11 ہجری کا وقت ہے، رمضان شریف کے مہینے کا. نبی علیہ السلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، جیسے آقا علیہ السلام پہ 2 غم ایک ساتھ یوم الحزن کا سال ٹھہرا، ایک ابو طالب کا جانا، دوسرا حضرت خدیجہ کا جانا، ایک ابو طالب کا جانا اور دوسرا خدیجہ کا جانا، یہ دونوں کا جانا حضور نبی کریم پہ 10 ہجری میں، 10 نبوت کے 10ویں سال ایسا گزرا کہ ان دونوں کے جانے سے حضور پہ وہ غم کی کیفیت تھی، وہ بار کی کیفیت تھی. اس سال کو یوم الحزن کراتے ہیں، غم کا سال. اسی طرح سے مولا علی کا 11 ہجری کا سال بڑا بھاری. نبی علیہ السلام جن کے ساتھ رفاقت ہے، حضور کے ساتھ رفاقت ہے 33 سالوں کی، وہ 33 سال کی رفاقت ایک لمحہ بھی حضور کے بغیر نہیں رہی، ہر وقت حضور کے ساتھ جڑے رہے. 33 سال کی رفاقت. پھر دوسرا خاتون جنت کی رفاقت، وہ شریک حیات. اب یہ دونوں کا ایک ساتھ 6 مہینے کے وقفے سے دنیا چلے جانا، یہ مولا علی کے لیے بڑا غم کا ساتھ تھا. غمگین رہتے تھے، اداس رہتے تھے. پھر اس کے بعد مشورہ دیا گیا کہ آپ شادی فرما لیں، یوں کر لیں. ایک بار آپ نے حضرت حکیم سے اپنے بھائی سے کہا، بھائی کسی بہادر قبیلے کی، جملہ سنیے، بھائی کسی بہادر قبیلے کی، بہادر خاندان کی بہادر عورت کا انتخاب کرو، مجھے نکاح کرنا ہے. اب یہ کام ڈائریکٹ ہو سکتا تھا، خود بھی انتخاب کر سکتے تھے، لیکن اپنے بھائی عقیل کو کہا. جب اپنے بھائی عقیل کو یہ بات کہی آپ نے
کہ بہادر قبیلے کی، بہادر خاندان کی، بہادر عورت کا انتخاب کرو، تو عقیل سمجھ گئے کہ میرا بھائی علی ہوگا باب العلم، اگر یہ کوئی نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، تو نکاح اس نے کیا تو اسی خاندان کی دوسری عورت سے نکاح عقیل نے بھی کر لیا. سبحان اللہ. یہ بات سمجھے نا، ایک نکاح مولا علی نے کیا تو اسی خاندان کی دوسری عورت سے نکاح حضرت عقیل نے کیا. مولا علی نے اس عورت سے نکاح کیا، اس کا نام ہے ام البنین، اور اس عورت سے جو اولاد پیدا ہوئے وہ 4 بیٹے اور بیٹیاں، ان میں سے ایک بچے کا نام ہے عباس. سبحان. اگر کربلا کے 72 شہداء کی الگ الگ ہسٹری لیکن کر کے بتائی جائے تو کم و بیش ہمیں 72 دن یعنی 2.5 مہینے چاہیے ہوں گے کربلا بتانے کے لیے. صرف وہ 10 محرم میں، عاشور میں، سب کا انفرادی کرتا ہے، انفرادی کرتا ہے سب کام کرتا ہے، وہ بتانے کے لیے اتنا ٹائم چاہیے. ہم تو ہمارے پاس کیونکہ وقت نہیں ہے دینے کے لیے کربلا والوں کو، تو ہم اپنی جان بچاتے ہیں، بس چند مشہور لوگوں کے نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، بات مکمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کا حق ادا کیا. یہ حق تو کسی صورت میں اترنے والا نہیں ہے، لیکن جو ہے ہم نے بس دنیا کو ہی اپنا مقصود بنا لیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنا. حضور فرما رہے ہیں یا اللہ دعا میں کہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، ہمارا سب سے بڑا مقصد آخرت کو بنا. لیکن ہم نے دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیا. جو ہم نے دنیا کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیا ہے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، ہماری دنیا ہی ہے. جسے صبح شام ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں، آخرت ہمارا مقصود نہیں ٹھہرا. جب ہمارا مقصود آخرت ٹھہر جائے گا تو ہمیں دین کی وہ سمجھ اور وہ فہم بھی آ جائے گا. تو ام البنین سے شادی کی تو بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا عباس. اس کی پرورش کی مولا حسین نے اور حضرت سیدہ زینب نے. ام البنین جب شادی کر کے آئی ہے گھر تو آنے کے پہلا جو کلام فرمایا نا، پہلا کلام فرمانے کیا فرمایا کہ جو ہے پہلا کلام یہ فرمایا امام حسن حسین کے سامنے ان کو بات بلایا گیا، ان سے ملاقات کرائی گئی کہ بیٹا میں اس گھر میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی. یہ پہلا کلام، بیٹا میں اس گھر میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں اس گھر میں تمہاری والدہ کی خادمہ بن کر آئی ہوں، میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں، میں اس گھر میں تمہاری تم دونوں کی، شہزادوں کی اور زینب و کلثوم کی خادمہ بن کر آئی ہوں، میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں. مجھے یہ شرف مل گیا کہ مجھے یہاں رہ کر تمہاری خدمت کرنے کا موقع ملے گا، میں اس لیے آئی. یہ ام البنین کا جو ہے یہ انتخاب ہے اور یہ فیصلہ ہے. اب جب جنگ صفین ہوئی نا تو وہ پرورش 9 سال کا بیٹا، 9 سال کا بیٹا. اور جب صفین کا مارکا ہوا تو مولا علی نے اپنے بچوں کو بلایا، جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد صفین کے بعد جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پوچھا بھائی محمد بن حنفیہ سے، اگر میں تمہیں لشکر دوں، تمہیں تلوار دوں، علم دوں، سب کچھ دوں تو تمہیں کتنی دیر لگے گی لشکر فتح کرنے میں؟ لشکر کو فتح کرنے میں، ہمیں جیتنے میں تمہیں کتنا ٹائم درکار ہوگا؟ ہم نے کہا کہ اگر میں ابھی وار کرتا ہوں، فجر پڑھ لی ہم نے، تو میں مغرب سے پہلے پہلے شامیوں کو ختم کرتا ہوں. شامیوں کے قلعے پہ ہمارا علم جو ہے بلند ہو جائے گا. چاہیے کیا؟ آپ کا علم چاہیے، آپ کی تلوار چاہیے، آپ کا امامہ چاہیے، آپ کا پٹا چاہیے، اپنی ذرہ چاہیے، آپ کا گھوڑا چاہیے، اور یہ سارا لشکر چاہیے. دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پہنچا، چوتھے سے پہنچا، سب نے اپنے بتا دیا. عباس سے پوچھا عباس تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہ مجھے آپ کا امامہ چاہیے، نہ آپ کا پٹا چاہیے، نہ آپ کا گھوڑا چاہیے، نہ آپ کی تلوار چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کتنی دیر میں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بس پہلی کی گردن پہ تلوار رکھوں گا میں، وہ تلوار گردن کو کاٹے گی اور کاٹنے کے بعد جتنی دیر گردن زمین پہ گرنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں آخری سپاہی گردن تک میری تلوار پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. عباس نے جملہ کہا. عباس سے مجھے چاہیے کیا کیا؟ انہوں نے کہا لشکر نہیں چاہیے، لشکر نہیں چاہیے، تلوار نہیں چاہیے، امامہ نہیں چاہیے، پٹا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا پھر چاہیے کیا تمہیں؟ کہنے لگے کہ بس مجھے
آپ کی اجازت کیا کہنے اور حسین کی مرضی سبحان اللہ اگر حسین کی مرضی شامل ہو میرے جانے میں تو پھر مجھے کوئی روک سکتا نہیں. مالک بن اشتر کہتے ہیں کہ جب پہلے والے گردن پہ حضرت عباس نے تلوار رکھی اور گردن کاٹی ہے تو کاٹنے کے بعد گردن جب وجود سے باہر آئی ہے تو تلوار خشک تھی. کیا گردن سے فوارہ نکلنا تلوار خشک تھی. کیا کہنے سبحان اللہ. مالک بن اشتر کہتے ہیں کہ عباس یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ کیا بات ہوئی؟ جب کسی کی گردن کاٹتے ہیں چھریا چلاتے نا جانور پہ نہر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس چھری کے اندر خون لگ جاتا ہے جانور کا. گردن کاٹی تلوار کاٹ کے نکل آئی تلوار کاٹ کر نکل آئی اور گردن نیچے گر گئی خون کا فوارہ نکل رہا ہے لیکن ابھی تلوار میں قطرہ بھی خون نہیں نکلا. تو حضرت عباس کہتے ہیں تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی انما یرید اللہ سبحان اللہ. یہ وہ اہل بیت ہے جس سے کوئی رجس نہیں پہنچتی تو میری تلوار کو کسی ناپاک کا خون کیسے لگے گا. یہ عباس جب شامی کا قبضہ ہو گیا نا شامیوں کا پانی میں قبضہ ہو گیا صفین کا پانی میں قبضہ ہو گیا شامیوں کا. یہ جتنے ہیں نا شامی النسل یہ یزید النسل یہ سارے کے سارے جو آج ہمارے یہاں موجود ہیں جو اب بکواس کرتے ہیں کہ فرات کے کنارے کی جگہ ہے وہ تو ایک بڑی سبزہ بار جگہ ہے وہاں پر کھیت اگی ہوئی ہے فصل اگی ہوئی ہے درخت لگے ہوئے ہیں پھل لگے ہوئے ہیں پانی مستقل بہہ رہا ہے وہاں پر تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خشکی کا ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو جب وہاں پر ایسی کوئی کیفیت کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہ کربلا کا جو واقعہ ہے من گھڑت و جھول ہے. یہ یزیدی اور شامی کہتے ہیں. آج بھی یزید کی جتنی ناجائز اولاد ہے وہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں لیکن آپ نے بات سمجھ نہیں ہے. اب جب شامی قبضہ ہو گیا ایک تو قبضہ ہوا نہیں کربلا میں قبضہ ہوا نہیں تھا آپ نے خود 4 محرم کو اپنے خیمے ہٹا کے فرات دے دی حسین کے حکم پہ. وہاں پر صفین کے معاملے میں شام نے قبضہ کر دیا تو پانی بند کر دیا. حضرت عباس گئے نا اور شامی سے مقابلہ ہوا تلوار چلی ہے شامی بھاگ گئے. جب شیر آتا ہے نا تو بکریاں اور گیدڑ لومڑی سب بھاگ گئے. جب شامی بھاگ گئے حضرت عباس کا قبضہ ہو گیا فرات پہ علی کے شیر کا قبضہ ہو گیا. مولانا نے فرمایا کسی کو پانی سے روکنا نہیں قبضہ ہمارا ضرور ہے لیکن پانی سے روکنا نہیں کسی کو. اگر دشمن بھی ہو تو پانی ضرور دے دینا. یہ وہ مولا نہیں. تو اگر حسین ہوتے نا فرات کے کنارے تو بھی کبھی یزیدیوں کو پانی روکتے نہیں. وہ یزیدی تھے جنہوں نے حسین کا ظرف نہیں سمجھا. حسین کا ظرف بہت انشاءاللہ آگے پیش آئے گا. حسین کا ظرف اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے بسا اوقات علی کی سخاوت اور حسن کی سخاوت بھی چھوٹی لگتی ہے. سبحان اللہ. حسین کا عالم وہ عالم ہے کہ جب ان کی سخاوت کا معاملہ آتا ہے نا جب وہ دینے پر آتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ. کسی نے صفین کے بعد عباس سے کہہ دیا عباس تمہارا باپ علی المرتضیٰ تم سے محبت نہیں کرتا. عباس تمہارا باپ علی المرتضیٰ تم سے محبت نہیں کرتا. تو تجھے کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا دیکھو صفین نے دونوں بیٹے اس کے جو بیٹے یعنی حسن حسین وہ اپنے ساتھ رکھے اور تم بھی سب سے آگے تلوار دے کے بھیج دیا. حضرت عباس بات سن لی. اس سے بات تو آگ لگانے کے لیے کی تھی بات تو باپ اور بیٹے کے درمیان فساد کے لیے کی تھی لیکن عباس جیسے ذی فہم اور ذی شعور بچے کا عالم کہ 9 سال میں فہم اور شعور کا یہ عالم ہے کیا مقام ہے کہنے لگے او عقل کے اندھے او یتیم العقل عقل کے اندھے تجھے کیا پتا کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنے ہاتھوں سے ہی کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ دونوں میرے باپ کی 2 آنکھیں ہیں اور عباس اس کا ہاتھ ہے. جب آنکھ پہ گرد آتی ہے نا تو ہاتھ رکھے جاتے ہیں اسی لیے ان کی حفاظت کے لیے عباس رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. جب مولا حسین علی کا آخری وقت آیا تو آپ نے پورا خاندان جمع کر لیا. سارے اہل بیت کے بچے جمع کر لیے اپنے سارے بھائی بھتیجے بھانجے جمع کر لیے.
اور جمع کرنے کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا زینب تمہارے حوالے، کلثوم تمہارے حوالے، صحیح ہے، ابو بکر تمہارے حوالے، محمد بن ابی بکر تمہارے حوالے، عمر تمہارے حوالے، عثمان تمہارے حوالے، صحیح، زید تمہارے حوالے، عبداللہ تمہارے حوالے، سب تمہارے حوالے، سب کو، سارے بیٹے بیٹی خاندان کی، اپنے ازواج کو، سب کو حسن کے حوالے کیا۔ حسن اب میرے بعد امامت کی منصب پہ، خلافت کی منصب پہ، ولایت کی منصب پہ تم بیٹھو گے، سب تمہارے حوالے۔ سب کا نام لیا، عباس کی باقی بھائی بہنوں کا نام لیا، ملبلی کے سارے بچوں کا نام لیا، ایک عباس کا نام نہیں آیا، ایک عباس کا نام نہیں آیا، علی کے زمانے میں عباس کا نام نہیں آیا، ملبلی وہیں کھڑی تھی۔ جب دیکھا نا کہ پورے خاندان کا نام آ گیا، اس عالم میں بھی علی کو پورا خاندان یاد ہے، جب یہ خاندان کا نام آ گیا اور پھر بھی عباس یاد نہیں، سامنے کھڑے ہیں، عباس یاد نہیں، عباس سامنے کھڑے ہیں، بس آپ نے عباس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور پھر مولا علی کے پاؤں پکڑ لیے، کہا سارا خاندان حسن کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، میرے عباس کو بے آسرا بے سہارا چھوڑ کے مت جائیے گا، اسے بھی کسی کے حوالے کر کے جائیں۔ فرمانے لگے مولا علی کہ مل بنی تم نے بہت جلدی کر دی، مل بنی تم نے بہت جلدی کر دی، بات دراصل یہ ہے کہ سارا خاندان حسن کے حوالے، سارا خاندان حسن کے حوالے، امام حسن کے حوالے، لیکن عباس تو پیدا ہی ہوا حسین کے لیے ہے، عباس تو پیدا ہی حسین کے لیے ہوا ہے، اسے حسن کے حوالے کیسے کرتا؟ اب تم رک جاتی، میں بات مکمل کرتا تو بتاتا کہ عباس حسین، عباس تمہارے حوالے، عباس تمہارے حوالے، کیونکہ پورا خاندان حسن کے حوالے، لیکن عباس جو شادی کیجیے نا تو دو ہی بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک یہاں ایک وہاں، جو یہاں پیدا ہوا وہ وزیر حسین بنا عباس، جو وہاں پیدا ہوا وہ مسلم کے گھر میں، وہ جو علی کے گھر میں تو مسلم پیدا ہوئے تو وہ سفیر حسین بنے تھے۔ کیا حسین کی قسمت ہے، کیسے شیروں کے اوپر پوشیر ہیں۔ یہ شیر کا قافلہ، یہ اہل بیت کا قافلہ کربلا چلا گیا، 9 محرم کی رات آ گئی، میں بڑی تیزی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں، 9 محرم کی رات آ گئی، 9 محرم کا دن گزر گیا، رات آئی، رات گزری، دن گزر گیا، اب 10 کی رات آ گئی، اب 10 کی رات آ گئی، اسے عاشور کی شب کہتے ہیں، وہ رات آ گئی، اب وہ رات آئی، سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے عبادت کے لیے۔ حضرت عباس گئے اپنے خیمے کے اندر، خیمے میں جا کر اپنی تلواریں رکھی، تلوار رکھنے کے بعد تلوار کے گرد چکر کاٹے، تلوار نیزے بھالے رکھنے کے بعد اس کے گرد چکر کاٹے، اور چکر کاٹ کر حضرت عباس کہنے لگے بس آج کی رات گزر جائے گی، کل کا دن آ جائے گا، جب کل کا دن آئے گا اور یہ وقت آئے گا تو پھر میں دیکھ لوں گا 10 دنوں میں پچھلے 9 دن سے میرے مولا کو تم نے ستایا ہے، مولا حسین کو تم نے ستایا ہے، اب کل میری تلوار تمہاری خون کی پیاسی ہے، کل میں تم سے ہر ایک بات کا، ہر ایک شخص سے انتقام لوں گا۔ یہ کیفیات ہے، یہ کیفیات ہے عباس کی۔ عباس کے خیمے کے قریب جن کی بہن ام کلثوم کا خیمہ تھا، وہ اپنی ہی بات کر رہے ہیں، اپنے دل کے جذبات بیان کر رہے تنہائی میں، اپنے دل کے جذبات تنہائی میں اپنی تلواروں سے بیان کر رہے ہیں کہ کل ایسا ایسا ہونے والا ہے اور کل یہ ہوگا اور پھر میں جاؤں گا اور اس کے بعد دیکھتا ہوں جنہوں نے پانی بند کیا ہے اور جنہوں نے یہ کیا ہے، اور جب سامنے آئیں گے سیدھے تو میں بتاؤں گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں بتاؤں گا، یہ بتاؤں گا۔ ابھی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے رونے کی آواز آئی، اپنے خیمے سے نکلے، پڑوس والے خیمے سے رونے کی آواز آئی، اس میں چلے گئے، دیکھا بہن ام کلثوم ہے، رو رہی ہے، فرمایا بہن آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہا عباس تم تو جانتے ہو زینب کی بھی اولاد ہے، فروا کی بھی اولاد ہے، لیلا کی بھی اولاد ہے، فضہ کی بھی اولاد ہے، سب کے بچے ہیں، صحیح ہے، رقیہ کے، رباب کے، سب کے بچے، شہر والوں کے بچے یہاں پہ، سب کے بچے یہاں موجود ہیں، اور سب اپنی اپنی قربانی تیار کر رہے ہیں، اپنی اپنی قربانی تیار کر رہے ہیں، سب کل کی قربانی پیش ہوئی، میری والدہ فاطمہ زہرا کے سامنے ساری عورتیں سرخرو ہو جائیں گی کہ تیرے لال پر ہم نے اپنا لال قربان کر دیا، میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، میری تو کوئی اولاد ہی نہیں،
میں کل کسے پیش کروں گا؟ کلثوم سے چھوٹے ہیں عباس، 32 سال کے جوان حضرت عباس اپنی بہن کے قدموں میں بیٹھ گئے، تو کہنے لگی پیاری بہن، یہ عباس آپ کا بیٹا ہے نا، کل اسے اپنی قربانی سمجھ کے آپ میدان کربل میں پیش کیجیے گا اور حشر کے میدان میں کہیے گا کہ یہ میری قربانی ہے۔ آپ اپنی والدہ سے کہیے گا کہ یہ میری قربانی ہے عباس۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، اصحاب و انصار گئے، امام حسین نے اہل بیت کو پیچھے کیا، پہلے اصحاب گئے جو تڑپ رہے تھے جانے کو، شہادت پانے کو، میں کہا حضور بس ہمیں جانے دیں، اب ہمیں آپ کے آبا علی سے، آپ کے نانا رسول اللہ سے، اب اس میں جانے والے صحابی بھی ہیں، اس میں جانے والے صحابی بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں اور ان کی اولاد بھی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اصحاب رسول کربلا نہیں لڑے؟ اصحاب بھی لڑے اور انصار بھی لڑے اور ان کی اولاد بھی لڑی۔ گئے، اب اہل بیت کا معاملہ آیا، حضرت عباس سے مانگی، منع کر دیا، پھر مانگی، منع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ اہل بیت کے کچھ اور نوجوان چلے گئے، کچھ اور چلے گئے، پھر ہاشمی بھی جب چلے گئے نا تو خاندان رسول کی رہ گئے، اب علی مرتضیٰ خاندان رہ گیا، کبھی علی کا خاندان رہ گیا نا، بھتیجے بھائی بھانجے رہ گئے، تو یاد مانی حضرت عباس نے، تو کہتے ہیں کہ بھائی عباس، اب جب جانے لگے اور یکے بعد دیگرے سب چلے گئے، کوئی نہیں بچا سوائے 4 ذاتوں کے، 4 افراد کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ اس وقت حضرت عباس نے اجازت مانگی تڑپ کے کہ مولا مجھے جانے دیں، مجھے اجازت دے دیں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ تو کہہ رہے عباس تم میری فوج کے لنگار ہو، جب تک فوج کا لنگ اوپر رہے نا فوج کی ہمت بندی رہتی ہے۔ حضرت عباس نے ایک بار دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، مائیں دیکھنے کہنے لگے کہ مولا فوج کہاں ہے، کس کا میں لنگار ہوں؟ اللہ، ایک علی اصغر ہے، ایک علی اصغر ہے، ایک علی اکبر ہے، ایک مولا حسین ہے، ایک حضرت عباس ہے، یہ 4 لوگ ہیں، اور سید سجاد بے ہوش پڑے، یہ 4 افراد ہیں، اب یہ 4 افراد ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں فوج ہے کہاں، مجھے جانے دیں۔ آخر کار حضرت عباس کو جانی رات نہیں ملی، آئے خیمے کے دروازے میں بیٹھ گئے، وہ جیسے بچہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے نا والدین سے، ایسے ہی بیٹھ گئے۔ مولا حسین سے کبھی آپ نے بحث نہیں کی، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، بیٹھ گئے۔ ایک 32 سال کا شیر رو رہا ہے، پہلی بار روئے حضرت عباس، وہ روئے کس لیے؟ یار مولا حسین تکلیف میں ہے، اور یہ جو کرب و الا کا منظر ہے نا یہ دیکھا نہیں جاتا، رونے لگے حضرت عباس۔ 32 سال کا جوان رو رہا ہے، وہ شیر رو رہا ہے جس کے ہاتھوں میں علی مرتضیٰ کی طاقت ہے، حیدر کرار کی طاقت ہے، وہ شیر رو رہا ہے۔ روتے روتے ایک دم آواز آئی، اللہ تشکر تشکر، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ بھتیجی سکینہ کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ سکینہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹا ادھر آؤ میرے پاس، اور اپنے بابا کے ساتھ چلو میرے پاس، میرے ساتھ اپنے بابا کے پاس چلو، اور ان سے کہنا کہ مجھے پانی پینا ہے، چچا کو پانی لانے دیں، چچا کو پانی لانے کے آتے تھے۔ اپنی مشکیزہ اٹھائی، لے کے چل پڑے، لے کے چل پڑے، جب مشکیزہ اٹھائی اور لے کر چل پڑے نا، امام حسین نے آتا دیکھا نا خیمے کے دروازے سے، امام حسین جہاں کرسی لا کے بیٹھے تھے کربلا کے میدان میں، وہاں پر جب آپ نے آتا دیکھا تو کہا کہ سکینہ آج تم چچا کی گود میں چڑھ کے آ تو رہی ہو، لیکن کل جب تمہیں تماچے پڑیں گے نا اس وقت تمہیں تمہارا چچا بہت یاد آئے گا۔ آج تم اسے اجازت دلا تو رہی ہو، لیکن کل پھر وہ ہاتھ رہیں گے نہیں جو تمہیں بچا سکے کسی تکلیف سے۔ اجازت مل گئی، حضرت بعد آنے لگے، پیچھے سے آواز دی مولا حسین، مولا حسین نے آواز دی، عباس کہاں جا رہے ہو؟ پانی لینے، فرات کے کنارے۔ انہوں نے کہا پانی لینے جا رہے ہو تو تلوار لے کے کیوں جا رہے ہو؟ تلوار تو یہاں دے دو نا، تمہیں ہم نے اجازت پانی لانے کی دی ہے، لڑنے کی کب دی ہے؟ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں تھا اور ایک مشکل تھا، لے کے فرات گیا۔ شیر کو آدھا دیکھ کرنا ضرورت نہیں پڑتی تلوار کی،
سارے ادھر ادھر اٹھ گئے، بھاگ گئے، اپنے فرات کی تنائی میں اترے، پانی بھرا، پانی اٹھایا، دیکھا اور پھینک دیا جیسے کوئی حقوقت ہی نہیں۔ تو میرے گھر اہل حرم کے بچوں کو نہیں پہنچا، خاندان نبوت کے شہزادوں شہزادیوں کو نہیں ملے تو تیری کوئی اوقات نہیں، منہ گھما لیا۔ تو 3 دن کی طرح عباس پیاسے ہیں نا، 3 کا گھوڑا بھی پیاسا ہے، لیکن عباس وفا کے علمدار ہیں نا، وفا کے پروردگار ہیں اگر عباس، تو معاملہ یہ ہے کہ گھوڑا بھی عباس کا ہے۔ جو جس کا دوست ہوتا ہے نا اس کی فطرت پہ ہوتا ہے، گھوڑا عباس کا دوست ہے، عباس کا گھوڑا ہے نا، تو عباس کی فطرت پہ اس نے بھی پانی کو دیکھا تو منہ ہٹا دیا کہ فرات تیری کوئی اوقات نہیں، اگر حسین نہ پیے اور حسین کا ذوالجناح نہ پیے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں اس پانی کی۔ عباس کے گھوڑے نے بھی منہ گھما دیا، بیٹھے چلے واپس، چلے تو انہوں نے کہا کہ روکو، بس انسان نے کہا روکو کہ پانی خیمے کے اندر نہ جائے۔ خیمہ یہ سامنے 2 گلی کے فاصلے پہ نہیں تھا، فرات لمبی راستہ، چلے جو سامنے آتا اب چھوٹا سا نگاہ ہم نے کہا اس طرح سے نہیں ہوگا کبھی بھی، اس طرح سے تم گرتے چلے جاؤ گے، تم مرتے چلے جاؤ گے، وہ بغیر تلوار کے تمہارا کام تمام کر دے گا۔ حضرت عباس کے قریب جانے کی ہمت کسی کو نہیں، وہ دوڑا روک دیتے تو لوگ ویسے ہی دور بھاگ جاتے، جانے کی ہمت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دور سے گھیرا بنا کر تیر چلتے، بصر میں ساتھ ڈائریکشن دے رہا ہے، تیر چلائے گئے، کچھ تیر حضرت عباس کو لگے اور کچھ تیر مشکیزے کو لگے۔ مشکیزے پانی پھر بھی باقی تھا، لیکن جو تیر حضرت عباس کو لگے نا اسے جسم کا خون بہہ گیا۔ یزید ایسے ایسا قریب آئے، قریب آنے کے بعد ایک بدبخت نے سیدھے ہاتھ پہ آپ کے وار کیا، آپ کا وار جب کیا نا تو آپ کا علم لڑکھڑایا، آپ نے علم کو الٹے ہاتھ پہ پکڑا، مشکیزہ الٹے ہاتھ میں لی اور نیزہ چھوٹ گیا۔ اب اس کے بعد اور قریب آئے، الٹے ہاتھ پہ وار کیا تو آپ نے مشکیزہ جو کہ کندھے میں رکھا ہوا تھا بازو گیا تھا تو آپ نے دانتوں میں پکڑ لیا، علم گر گیا۔ مولا حسین کے الفاظ یہ کہ علم تو پہلی بار لڑکھڑایا تو آپ نے فرمایا میرے مولا رب العالمین میرے دائیں بازو، پھر دوسری بار لڑکھڑایا تو آپ نے کہا میرے بائیں بازو۔ اب یہ حضرت عباس نے مشکیزہ لے لیا، لیکن اتنے تیر لگے کہ اس کا آخری قطرہ بھی مشکیزہ کا بہہ گیا، خون اتنا بہہ گیا کہ آپ کی ہمت نہ رہی، آپ گھوڑے سے نیچے آئے تو یہ کہتے ہوئے نیچے آئے ہائے سکینہ افسوس کہ میں تمہاری پیاس نہ بجھا سکا۔ بس یہ کہا نیچے آ گئے، امام حسین کو آواز دی، آئے نا امام حسین قریب تو یزید تو بھاگ گئے۔ اب عباس میں دم تو رہا کچھ نہیں، خون بہت سارا بہہ چکا تھا، بازو دونوں کٹ چکے تھے۔ حضرت عباس کہنے لگے مولا ایک گزارش ہے، میرے اگر بازو ہوتے نا تو میں کبھی آپ سے کوئی خدمت نہ کرتا، آپ میری آنکھوں میں جو خون ماتھے سے بہہ کر آ گیا ہے نا اسے صاف کرتے ہیں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آخری وقت میں حسین میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے صاف کر دیا، دیدار کر لیا، حسین کرونے لگے کہ مولا میں بہت شرمندہ ہوں، میری روح پرواز کر جائے نا تو میرا جنازہ یہاں فرات کے کنارے چھوڑ دیجیے گا، میری لاش یہاں فرات کے کنارے چھوڑ دیجیے گا، میری لاش کو لے کے مت جائیے گا، میری لاش کو لے کر مت جائیے گا، فرات کے کنارے چھوڑ دیجیے گا۔ انہوں نے امام سے پوچھا گنجانے شہیدہ میں سارے شہداء کی لاشیں ہیں، تمہارا کیوں نہیں؟ کہنے لگے مولا میں سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اپنی بھتیجی کو وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کر آؤں گا، اب نہیں لا سکا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، اس خیمے کے قریب میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ آخری الفاظ عباس کے۔ امام حسین نے کہا اچھا بھائی عباس ایک بار تو مجھے بھائی کہتے ہیں، اللہ ایک بار تو مجھے بھائی کہتے ہیں، یہ امام حسین کے الفاظ ہیں۔ نے کہا مولا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی حسین کو کبھی بھائی نہیں کہنا، بھائی نہیں سمجھنا، وہ تمہارا آقا ذات ہے، تمہاری ماں حسین کی ماں کی خادمہ ہے اور تو حسین کا خادم ہے، مولا میں کیسے آپ کو بھائی کہہ دوں؟ مولا سے کیوں پڑے سینے سے لگایا بھائی نے کہا عباس 32 سال ہو گئے میرے کان ترستے اس جملے کو سننے کو، تو ایک بار مجھے بھائی کہہ دے۔ مولا حسین حضرت عباس بھائی نہیں کہتے،
خاتون جنت ارواح عالم سے کہتی ہے عباس تو ام البنین کا نہیں میرا بیٹا ہے، تو ام البنین کا نہیں میرا بیٹا ہے، تو حسین کو بھائی کہہ دے۔ جب خاتون جنت نے الفاظ کہنا ہم کہتے ہیں، اماں فاطمہ کہتی ہیں حسین کہ اے شہزادے، اب امام سے کہہ رہے اپنے عباس کا کہ اے میرے شہزادے تو مجھے بھائی کہتے، میری والدہ چاہتی ہے تو مجھے بھائی کہتے، کیونکہ والدہ بھی اتنی محبت کرتی حسین سے، علی بھی اتنی محبت کرتے حسین سے، حسن بھی اتنی محبت کرتے، رسول اللہ بھی اتنی محبت کرتے کہ جو خواہش آرزو حسین کی ہو پوری ہو جائے، باقی نہ رہے، تو کہہ دے بھائی کہہ دے۔ عباس نے بھائی کہا، بھائی نے سینے سے لگایا، وہ پرواز کر گئی۔ اسی لیے آج حضرت عباس کا جو روزہ ہے نا وہ ایک طرف ہے فرات کے پاس، اور مولا حسین کا روزہ سامنے دوسری طرف ہے جہاں پہنچا دو، اور وہاں باقی 70 شہداء کی جو ایک جگہ پر قبریں پھر بنائی گئی، ایک قبر میں 70 شہداء ہیں، وہ گنجانے شہید ہیں یا سارے شہید جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے منظر دیکھا ہے، اس طرح سے منظر ہے۔ تو عباس وہی فرات کے کنارے آ گیا اور حسین وہاں، یہ معاملہ ہو گیا۔ ایک عیسائی راوی ہے جس کا نام ہے حمید ابن مسلم، بس آخری جملہ بات ختم ہو گئی، یہ کربلا میں 5 کی شہادت مکمل ہے۔ عیسائی راوی جس کا نام ہے حمید ابن مسلم، وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری کربلا دیکھی، میں بے ایمان تھا، اس کربلا کے دیکھنے اور اس کی روایت کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ نے ایمان دے دیا، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ حمید ابن مسلم وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا نا اور بیان کر کے سو گیا، رات ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی حسین وسیع شکل کا نوجوان لمبا دراز کا میرے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے حمید تو نے تمام شہداء کی شہادت بیان کی، ان کے واقعات بیان کیے، لیکن میرے ساتھ تو نے انصاف نہ کیا۔ میں نے کہا کون؟ میں نے کہا میں عباس ہوں، میں حسین کا وزیر اور علی کا لڑکا، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ان کا مولا مجھ سے کیا غلطی ہوئی آپ کے معاملے میں؟ انہوں نے کہا تو نے سب کے واقعات بتائے لیکن یہ چیز بتائی نہیں میرے بارے میں کہ جتنے شہداء ہیں کربلا کے وہ جب گرے نا، تو انسان جب گرتا ہے نا تو پہلے ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے، ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے اور چہرہ بن جاتا ہے۔ عباس وہ واحد شہید ہے جب وہ گھوڑے سے آیا نا تو اس کے ہاتھ نہیں تھے، دونوں بازو نہیں تھے، وہ چہرے کے بل زمین پر آیا۔ تو جس اذیت و کرب کے ساتھ عباس زمین پر آیا ہے، اس کرب کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اجرکم من اللہ، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔